شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انسان کو بے شمار مواقع ایسے پیش آتے ہیں جب بے ساختہ اس کے دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ الحمدللہ، اللہ کتنا احسان ہے اور اس نے کتنے ہم پہ نعمتیں کی ہیں، جس کا ہم شکر جتنا بھی ادا کریں وہ کم ہے. گویا شکر اور اس کی ادائیگی ایک فطری داعیہ ہے، ایک فطری ضرورت ہے جو انسان کی شخصیت کا حصہ ہے. قرآن کریم نے شکر کے حوالے سے بار بار یہ بات کہی ہے کہ جو تمہیں سب کچھ دینے والا ہے اس کا شکر ادا کرو، وہ دینے میں اضافہ کر دے گا. لازیدنکم. قرآن پاک بابا یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کے شاکر بندے بنو. اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک نے اپنے بارے میں یہ وضاحت کر دی ہے کہ وہ کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو مشکل بنا کر کے، الجھا کر کے، گھما پھرا کر کہے، بلکہ وہ ہر بات کو وضاحت کے ساتھ سیدھے طور پر بغیر کسی ایچ پیچ کے ہمارے سامنے کھول کر دیتا ہے. اس بات کو کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم عربی مبین میں نازل ہوا ہے، ایسی عربی میں جو بڑی واضح اور کھلی ہوئی ہے. ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. یہ الگ بات ہے کہ ایک شخص ایک بڑی کھلی چیز کو بھی جس نگاہ سے دیکھے، جس انداز سے بیان کرے، اس میں بڑے فلسفے ہوں. اس میں قصور اس چیز کا نہیں ہے، اس شخص کی فکر کا. دین یہ چاہتا ہے کہ اس کو بجائے فلسفیانہ باتوں میں الجھانے کے، جیسا کہ وہ ہے اس طرح سمجھا جائے اور ایک شاکر بندہ بنا جائے. شکر سے مراد وہ کیفیت ہے جس میں ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے ساتھ ساتھ اس کے ان احسانات کو ذہن میں لاتے ہوئے، آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہوئے، کانوں سے سنتے ہوئے اپنے اندر یہ احساس بیدار کرے کہ جس مالک کائنات نے مجھ کو بصارت دی کہ میں سبزے کو، بہتے ہوئے پانی کو، پرندوں کو، بے شمار چیزوں کو دیکھ سکوں، راستے میں ٹھوکر کھانے سے بچ سکوں، اپنے آپ کو بچا سکوں. جس ہستی نے مجھے سماعت دی کہ اللہ صبح چڑیوں کا چہچہا ہو، پانی کا شور ہو، بارش کی آواز ہو، گرج چمک ہو، یا کوئی بہت ہی دلکش قرآن کریم کی تلاوت ہو جو دل کو کھینچ لیتی ہے، جو انسان کو اپنی طرف بلا لیتی ہے. ان سب کو سن کر کے کیا مجھے یہ چاہیے کہ میں خاموش رہوں، یا میں زبان دل سے، زبان حال سے اللہ کا شکر ادا کروں؟ اسی طرح سے جب میں ایک ایسی کتاب کو دیکھتا ہوں جو کسی خاص وقت کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے اپنے اندر ہدایات رکھتی ہے، وہ کتاب جس نے انسان کی پیدائش سے لے کر کے موت تک جو کچھ اس کو پیش آنا ہے ان سب کے بارے میں جامع ہدایات دی ہیں، بتایا ہے کہ وہ کس طرح سے زندگی کے سانس لے، کس طرح سے زندگی کے اندر اپنے گھر کو سنوارے، کس طرح سے اپنا معاش پیدا کرے، کس طرح سے اپنے سائے معاملات طے کرے، کس طرح سے جنگ و جدال میں حصہ لے. غرض زندگی میں جو چیزیں پیش آ سکتی ہیں ان سب کے حوالے سے جو کتاب مجھے ہدایت دیتی ہو، ایسی جامع ہدایت پر کیا میں شکر ادا نہ کروں؟ نہ صرف یہ بلکہ وہ دین جو اس کتاب کے ساتھ ساتھ ایک مکمل شخصیت ایسی ہمارے لیے لے آئے، جس شخصیت کے اندر قرآن کریم مکمل طور پہ چلتا پھرتا نظر آ رہا ہو، تو کیا یہ اتنا بڑا احسان نہیں ہے کہ اس پر شکر ادا کیا جائے؟ گویا شکر سے مراد محض زبان سے 3 الفاظ کہنا نہیں ہے، شین، کاف اور رے کہنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے طرز عمل میں وہ تبدیلی پیدا ہو جس سے اس بات کا اظہار ہو کہ ہم اللہ کے شاکر بندے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ کے عباد
جو اللہ تعالیٰ کے صحیح معنی میں بندگی کرنے والے ہیں، یہ وہ ہیں کہ ان کے چلنے سے انداز سے تکبر نہیں پایا جاتا، ان کی گفتگو بڑی میٹھی اور نرم ہوتی ہے، یہ کبھی غصہ نہیں کرتے، اور اگر ہو اس کو قابو میں کر لیتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں۔ گویا ہر وہ عمل جو عمل صالح کہا جا سکتا ہے، اس کی بنیاد شکر کا وہ جذبہ ہے جو انسان کو ابھارتا ہے کہ جس رب کریم نے میرے ساتھ اتنی اچھائیاں کی ہیں، بھلائیاں کی ہیں، میں کیوں نہ بھلائی کے ذریعے اس کا شکر ادا کروں۔ کیا احسان کی جزا احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتی ہے؟ اس لیے جب رب کریم نے ہم پہ نعمتیں نازل کی ہیں، ہمیں ان چیزوں سے نوازا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ دیکھیے بعض اوقات عین گرمی کے زمانے میں تبدیلی ہو جاتی ہے موسم میں، اور وہ پورا عرصہ جو رمضان کا ہے اس میں بڑی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ رحمتیں بھیجنے والا، عنایتیں کرنے والا، خالق کائنات، مالک کائنات۔ تو اگر مالک کائنات اپنے بندوں پر اتنی عنایتیں کر رہا ہو اور ان کو وہ ہدایت نامہ بھی دے رہا ہو جو زندگی کے لیے بڑا سب سے مفید ہدایت فراہم کرنے والا ہے، اور وہ ہادی اعظم بھی بھیج رہا ہو جو مکمل شخصیت ہر قرآن کے پہلو کی وضاحت کرنے والی ہو، تو پھر انسان کے پاس اور کیا رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک شاکر بندہ بنے۔ قرآن کریم نے شاکر بندے کے لیے بہت اہم وعدے کیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ جو میرے شاکر بندے ہیں ان کے لیے میں نے وہ جنتیں تیار کی ہیں، ان جنتوں کے اندر ان کے لیے سکون ہے، راحت ہے، آرام ہے، ہر وہ چیز ہے جس سے کہ ان کو فائدہ پہنچے، انہیں اطمینان ہو اور وہ خوش ہوں۔ اور یہ خوشی اور اطمینان وقتی نہیں ہے بلکہ ابدی ہے۔ ہم زندگی میں بے شمار مواقع پہ کوئی اچھی خبر سنتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، چند لمحات کے لیے مسکراتے بھی ہیں، خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس کے چند لمحات کے بعد ویسی سادہ شکل میں بیٹھ جاتے ہیں، یا کوئی ایسی آ جاتی ہے جس سے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جنت کی زندگی کے اندر صرف اور صرف نعمتیں ہیں، شکر ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے، مستقل مزاجی ہے۔ گویا اگر ہمیں ایسے مقام پر پہنچنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس زندگی کے اندر وہ رویہ اختیار کرنا ہوگا جو شکر کا رویہ ہے۔ اور شکر کے رویے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہر کام کو، اپنی ہر فکر کو، ہر سوچنے کے انداز کو اس طرح اختیار کیا جائے کہ اس سے رب کریم خوش ہوں، اللہ کی رضا، اس کی رضا کا حصول، اس کے دین پر عمل کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرنا، یہ وہ مقصد حیات ہے جو دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ اور یہ مطالبہ اس لیے کرتا ہے کہ اگر گنا جائے تو اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ قرآن پاک خود کہتا ہے لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے جو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر آپ گننا شروع کرے تو گنتی ختم ہو جائے گی، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اس لیے ان نعمتوں کا احساس کرتے ہوئے، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے سامنے موجود ہیں، ان سب چیزوں کے نتیجے میں ہمارا رویہ اگر ہو سکتا ہے تو شکر کا ہے، وہ کفر کا نہیں ہونا چاہیے۔ شکر کا جو مخالف جذبہ ہے وہ کفر ہے، اور کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، حقیقت کو ڈھانک لینا، جانتے ہوئے سچائی ہے اس کی طرف نہ بڑھنا، اس کو ٹھکرا دینا، اس کا نام کفر ہے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ رب کریم نے ہم پہ احسانات کیے ہیں، ہماری بھلائیاں پیدا کی ہیں، اور یہ جاننے کے باوجود ہم شکر ادا نہ کریں، یہ رویہ کفر کا ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ کفر کے رویے سے بچیے اور شکر کے رویے کو اختیار کیجئے، اور وہ اختیار کرنا ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دیکھیے، اگر آپ گھر میں بچوں کے خوشی کے لیے ایک بلی بھی پال لیتے ہیں، اور اس بلی کو آپ روز ایک پیالی کے اندر دودھ دیتے ہیں، تو وہ دودھ پینے کے بعد آ کر کے اپنے منہ کو آپ کے پاؤں سے رگڑتی ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ وہ سمجھتی ہے کہ آپ نے اس پر احسان کیا ہے، اور یہ اس کا اپنا طریقہ ہے شکریہ ادا کرنے کا۔ اگر ایک حیوان بھی کسی احسان کو اس طرح سمجھ لے، اور انسان لاکھوں احسانات کو، لاکھوں بھلائیوں کو، لاکھوں نعمتوں کو
حصول کے باوجود، حاصل کرنے کے بعد یہ سمجھے یہ چیزیں اپنے آپ ہو رہی ہیں، تو کتنی نادانی ہے، کتنی بھول ہے، کتنا انسان کا اپنے آپ کو نظر انداز کرنا ہے ان نعمتوں کو جو اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہیں کہ ان پر غور کر کے اس کا شاکر بندہ بنا جائے۔ گویا دین کا ایک مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ ہم اللہ کے شاکر بندے بنیں، ان نعمتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہمارے پاس اس نے رکھ دی ہیں ہمارے جسم کے اندر، ہمارے ارد گرد، اور ہر وقت نازل کرتا رہتا ہے، اور اس رویے سے بچیں جو ہمیں آخر کار عذاب اور تکلیف میں ڈالنے والا بن سکتا ہے، یعنی کفر کا رویہ۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ اس مہینے کو خاص طور پہ شکر و احسان اور اس طریقے پر مبنی بنائیں جو رب کریم کو خوش کرنے والا ہے۔ واقعہ الحمد للہ العالمین۔